السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدائی چینل۔ آپ کا میرے چینل میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا خادم نقیب سیدائی۔ آج آئیے بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ آج کا واقعہ یہ ہے کہ سونے کا گھڑا۔ ایک آدمی بڑا امانت دار تھا، اس نے کسی سے زمین خریدی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زمین سے ایک سونے کا گھڑا نکلا۔ سونے کا گھڑا لے کر زمین بیچنے والے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی صاحب، جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی اس میں سے یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے۔ یہ سونے کا گھڑا میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے اور زمین کا پیسہ دیا ہے، سونے کا گھڑا نہیں خریدا اور نہ سونے کا پیسہ دیا ہے۔ وہ زمین بیچنے والے نے کہا کہ بھائی صاحب، یہ زمین میں ان تمام چیزوں کے ساتھ بیچی ہے جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، تو اس لیے یہ زمین کے اندر سے جو سونے کا گھڑا نکلا ہے، یہ سونے کا گھڑا آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی سوچنے لگا کہ صرف سامنے والے کے کہنے پر یہ سونے کا گھڑا اگر میں لے لوں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ سونے کا گھڑا میرا نہیں ہے اور اس سونے کے گھڑے پر میرا حق نہیں ہے۔ دونوں آدمی نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی۔ دونوں آدمی نے کہا کہ ایسا ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ گاؤں کے کوئی عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ کے پاس چلتے ہیں، جو پڑھے لکھے ویکتی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں آدمی نے ایسا ہی کیا۔ دونوں آدمیوں نے پڑھے لکھے اور ایک عقل مند آدمی کے پاس گئے اور کہنے لگے اپنا پورا واقعہ اور اپنی پوری بات ان سے کہا، اپنی پوری بات ان سے شیئر کیا۔ وہ عقل مند آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ سونے کا گھڑا جس کو ملا تھا، یعنی زمین جس نے خریدی تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بیٹا ہے، اور جس نے زمین بیچی تھی اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے۔ وہ عقل مند آدمی کہنے لگا کہ تب تو یہ معاملہ ایک دم واضح ہے اور یہ مسئلہ ایک دم آسان ہے۔ تمہاری بات سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سونے کا گھڑا نہ زمین خریدنے والی کی ہے نہ بیچنے والے کی ہے، تو ایسا کرو کہ اپنی اپنی اولاد کی ایک دوسرے سے شادی کرا دو اور اس سونے کا گھڑا بیچ کر جو رقم تمہارے پاس آئے اس رقم کو شادی کے خرچ میں صرف کرو، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسہ کو مساکین، محتاج اور غربا میں تقسیم کر دو۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کس طریقے سے اللہ والے کی سوچ ہوتی ہے، لیکن آج ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے، راستے پر چلتے ہوئے 2-4 ہزار روپے مل جائے تو ہم کسی کو نہیں بتاتے، لیکن دوستو جو چیز ہمیں ملے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ہمارا یہ حق ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے حقدار کو، اس چیز کے مالک کے پاس اس چیز کو نہیں پہنچائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ ہمیں اس چیز کے مالک کا تلاش کرنا ہے، پتہ لگانا ہے کہ آخر یہ سامان اور یہ چیز کس کی ہے۔ اگر تلاش کرنے کے بعد بھی وہ آدمی اور اس چیز کا مالک نہ ملے تو ہمیں پھر بھی اس چیز کو، اس سامان کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ اس سامان کو غریب اور مساکین، محتاجوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے حقدار وہی لوگ ہیں۔ آئیے میرے چینل سے بنے رہیے اور اپنے خادم نقیب سیدائی سے بنے رہیے، اور اسی طریقے سے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو
کمنٹ، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس لیے کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔